السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ 31 دسمبر کی رات کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے، نیا سال خوشی منانے کا نہیں ہوتا، یہ آخرت کی تیاری کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیا سال آیا اور خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیے، خوشی کس بات کی ہے؟ اس میں تو ہمیں اور غم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ ہمارا 1 سال قبر کے قریب، قبر کے اندر جانے کا اور کم ہو چکا ہے۔ کیا ہم ان پر خوشی منائیں گے؟ میں سب سے پہلے تمام تر ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ 31 رات جو کہ آنے والی ہے، اپنی اولاد کی فکر کریں کہ میری اولاد 31 دسمبر کو کہاں جا رہی ہے اور میری اولاد مجھ سے کیا کہہ کر جا رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری اولاد اپنی فرینڈز کے بہانے کئی ہوٹلوں میں جا رہی ہو۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر کر کے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ اگر وہ آپ سے پوچھ کر کہیں جا رہی ہے تو میں تو یہی درخواست کروں کہ اس رات آپ نہ بھیجیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری بیٹی واقعی اپنی فرینڈ کے یہاں جا رہی ہے، لیکن وہ فرینڈ ہے یا اس کا کوئی دوست ہے جس سے وہ ملنے جا رہی ہے۔ اور میں اپنی تمام تر بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کسی لڑکی کے جال میں مت پھنسنا، اور لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پھنسانا چاہے تو آپ اس کے جال میں بھی نہ پھنسنا، کیونکہ آپ کا جو سال جو شروع ہوگا وہ گناہوں سے شروع ہوگا پھر، اور ہمیں جو سال شروع کرنا ہے وہ نیک اعمال سے کرنا ہے تاکہ ہمیں پورے سال نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے۔ 31 دسمبر کی رات جو خرافاتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ 31 دسمبر کی رات زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات وہ رات ہے جس میں شراب نوشی کی جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی رات وہ رات ہے جس میں عیاشی کی جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی رات وہ ہے جس میں زنا کاری کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات وہ ہے کہ لڑکیوں کی عزت سے لوٹا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات وہ ہے جس میں ہر طرح کی عیاشی کی جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر آپ نیا سال کے اندر، نیا سال شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ خرافات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پورے سال کے اندر نیک اعمال کیسے کر پاؤ گے؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ توبہ استغفار کریں اور دل کے اندر ایک درد پیدا کریں کہ یا اللہ، یہ سال جو نکلا ہے میں نے اسے گناہوں کے اندر نکالا ہے، آگے جو تو نے مجھے 1 سال عطا کیا ہے اس سے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تھا، لیکن نہیں، ہم تو اللہ کی ناراضگی میں لگ گئے، اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، اسی طریقے سے
لڑکے اپنا سائلنسر گاڑی کا نکال لیتے ہیں، 31 دسمبر کی رات ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر گاڑیاں چلاتے ہیں اور بڑی اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کی حالت میں، ایکسیڈنٹ کے حادثے کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اگر آپ عیاشی کے عالم میں اگر آپ کو موت آ جائے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ تو اسی لیے ان عیاشیوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، آپ گناہ کرو گے، آپ کو مزہ آئے گا، لیکن وہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، لذت آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوگی، لیکن آپ کا جو گناہ ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑی دیر کی لذتوں کے لالچ میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو۔ اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر زندگی گزارو تو انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ ہم نیا سال گناہ سے شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کہ جب آپ نے شروع سال کے اندر ہی گناہ کر بیٹھے پھر آپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اگر آپ کو پانا ہے تو اللہ کا حکم مان کر چلو اور نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر چلو، پھر انشاءاللہ بھی جو سکون آپ کو ملے گا، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ سکون کیسے مل رہا ہے مجھے۔ اللہ کے راستے میں جو سکون ملتا ہے میرے بھائی، وہ دنیا کے راستے میں نہیں ملتا۔ تو اسی لیے تمام تر ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اپنی اولاد سے پوچھیں کہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں فرینڈ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو واقعتاً ضرورت ہے جانے کی تو آپ اس کے ساتھ جائیے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اب فٹافٹ دونوں آتے ہیں۔ اور واقعتاً اگر اس کو جانا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ضرور جائے گا، اور اگر وہ آپ کو نہیں لے کر جانا جا رہا ہے پھر سمجھ لینا دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ایک بار اور بتا دوں میں کہ آپ لوگ جتنے بھی عزت لوٹتے ہیں بہنوں کی، جتنی لڑکیوں کی عزت لوٹتے ہیں، آج تم کسی کی بیٹی کی عزت پر حملہ کرو گے، کل وہ دن آئے گا ضرور جب تمہاری بیٹی کے اوپر، تمہاری بہن کے اوپر یہ حملہ ہوگا۔ تو اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور اللہ سے ڈریں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہم کیسے جا رہے ہیں زنا کے قریب؟ ہم کیسے جا رہے ہیں عیاشی کی طرف؟ یہ شراب نوشی، یہ زنا، یہ بدکاریاں، یہ تھوڑی دیر کی لذتیں ہیں، یہ جوانی ایک دن تمہاری ختم ہو جائے گی، خاک مل جائے گی۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کی فکر کرو کہ میری اولاد 31 دسمبر کو کس ہوٹل میں جا رہی ہے اور کس ہوٹل میں جا رہا ہے اور کیا کرنے گیا ہے۔ اپنی اولاد کی میں فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر آج ہماری بیٹی رات کو کہنے جائے کہ مجھے فلاں فرینڈ کیا جانا ہے، مجھے اس سے کچھ کام کروانا ہے، اور ماں باپ فوراً تو اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس کے اندر چند ماں باپ ایسے ہیں کہ اجازت دیتے ہیں کہ میں تو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، لیکن بعد میں جب کارنامے اس کے سامنے آتے ہیں پھر پچھتاتے رہتے ہیں، اور اس ٹائم پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ٹائم تم پھر منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوگے۔ تو اسی لیے وہ وقت نہ دیکھنا پڑے تو اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھاؤ۔ اور میں تمام تر بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا ٹارچر کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس کی فوراً کمپلین کریں اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کی عزت لوٹ کر چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ اگر پیش آ گیا تو آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ اور میں تمام تر چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گا تمام تر ماں باپ سے کہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی پروفیسر بنے، میری بیٹی ڈاکٹر بنے، میری بیٹی انجینئر بنے۔ بنائیے، آپ منع کوئی نہیں کر رہا ہے، آپ بنائیے ضرور، لیکن ایک بات تو بتائیے، آپ پیسہ آپ لگا رہے ہوں اور وہ جو کمائے گی اس سے فائدہ آپ کا داماد اس کے سسرال والے اٹھائیں گے۔
تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ کی بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے، آپ کا جو داماد بننے والا ہے اس کو پہلے ہی کہہ دو کہ میری بیٹی آگے پڑھے گی، اس کی پڑھائی رکوانا مت۔ آپ پڑھتے کہ حدود میں رہ کر اس کی پڑھائی کروائیے، لیکن شادی ٹائم پر کریے۔ شادی ٹائم پہ کرنے کے بعد وہ لڑکی پڑھے گی، کیوں؟ جب وہ فائدہ اٹھائیں گے تو خرچ بھی اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی کی جلدی فکر کریے، کیونکہ آج کا یہ ٹائم بہت خطرناک ٹائم ہے، بہت برا وقت آ چکا ہے۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کی شادی میں جلدی فکر کریں کہ نکاح کو آسان کریے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نے زنا کو تو آسان کر دیا، لیکن نکاح کو بڑا مشکل کام بنا دیا۔ ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور زنا کو بہت مشکل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، تاکہ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔